السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ حامد میر صاحب نے جو بریک تھرو کیا ہے، مجھے لگتا ہے یا تو اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے یا پاکستان کے آنے والے سیاست کے حلقوں میں بہت زیادہ تبدیلی ہونے والی ہے۔ مسلم لیگ دو حصوں میں بٹنے والا ہے۔ شہباز شریف ایک نیا پارٹی بنانے والا ہے اور مریم نواز اگلے چند سالوں میں وزیر اعظم کے پوسٹ تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ اختلافات جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور باقی جماعتوں کے لیے بہت ہی فائدے کا سودا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہوگا۔ مسلم لیگ کا خاتمہ سمجھو، پھر پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہوں گے۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کریں، ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہاں، یہ تو خبر میں سن رہا ہوں اور کچھ وزراء جو ہیں ان کی کارکردگی سے شہباز شریف صاحب بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے ان کی پارٹی کے اندر بہت سی اہم شخصیات مطمئن نہیں ہیں۔ اور جو میں ان کی پارٹی کے اندر اہم شخصیات کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایسی شخصیات ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی رائے کو مسترد نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت مجھے ایک پرابلم نظر آ رہا ہے، ایک بہت بڑا اختلاف رائے نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے کافی دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو اس وقت ایک افراتفری ہے اور ایک سیاسی کشیدگی کی فضا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور نواز شریف صاحب نے یہ بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے بعد کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی بات کو کافی دن گزر چکے ہیں۔ ایک دو جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا جی نواز شریف صاحب کی بات سارا آنکھوں پر، جناب ہم ضرور کریں گے جی، بات چیت ضرور کریں گے، لیکن ابھی تک بات چیت نہیں ہو رہی۔ اور اگر کسی نے کوئی کوشش کی بھی ہے تو اس کو سختی سے ڈسکریج کر دیا گیا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ کسی طور پر بھی لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ان کو مشورہ دیا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک پہلا سائن ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک مشورہ دیا اور شہباز شریف صاحب نے اس مشورے کو بالکل مسترد کر دیا ہے، اس پہ ذرہ برابر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو آگے چل کر مسلم لیگ نون کے اندر کوئی مزید اختلافات جو ہیں ان کو گہرا کر سکتا ہے۔ اور وہ جو کسی زمانے میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ثابت ہو جائے۔ اچھا، اور اس میں سر یہ وزیر خارجہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا پورٹ فولیو تبدیل کر کے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، جس طرح آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ معیشت کے حوالے سے کافی چیلنجز ہیں اور حکومت اس میں پرفارم نہیں کر سکی، تو یہ ممکنات میں سے ہے سر؟ دیکھیں، صرف وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں جب ان پر تنقید کی جاتی ہے، اور مجھے خود پتا ہے کہ بہت سے جو وفاقی وزراء ہیں وہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جو وزراء ان پہ تنقید کرتے ہیں میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اپنی کیا کارکردگی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں ہماری کارکردگی بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی گراؤنڈ پر؟ یہی وزارتوں کا جنگ ہے جو یہ جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہے۔ یہ جو جماعتیں ہیں ایک دوسرے کو بھی انہی وزارتوں کے ذریعے راضی کرتا ہے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے راضی کرتا تھا، لیکن اب اس نے راستے الگ کیے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ یہ آپس میں جو نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہے نا، یہ بھی وزارتوں کے ذریعے ہے۔ اگر وزارتیں ان کے لیے مقدس نہ ہوتے تو دو بھائی آپس میں نہ لڑتے۔ تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، ہمیں بتائیے کہ کیا ہے آپ کے دل میں، آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ضرور بتائیے۔ تو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں
وہ یقیناً بہت سے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی کچھ محکمے ہیں, تو وہ محکمے جو ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں گے, وہ کسی اور کو دے دیے جائیں گے. اور جو نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹ منسٹر ہے نوجوان بلال اظہر کیانی صاحب, تو ان کو کچھ محکمے دے کے ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا جائے. کچھ اور بھی منسٹرز جو ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ چینج کر دیا جائے. اور کچھ جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں, کچھ سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کو وزیر بنا دیا جائے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان اتفاق نہیں کرتے. تو ایک سر جنگ چل رہی ہے, لیکن دیکھیں کہ اب آنے والے دنوں میں نواز شریف کیمپ جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. اچھا سر, اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکا حکومت کے اوپر, اور عمران خان صاحب کی رہائی کو بہت سارے لوگ مشروط کرتے ہیں کہ جب تک دباؤ نہیں پڑے گا معاملات آگے نہیں چلیں گے. تو آج کی پوزیشن میں جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں عمران خان کہاں پہ ہیں؟ کیا سیاسی طور پہ وہ کمزور ہوئے ہیں, ان کی رہائی مزید پیچیدہ ہو گئی ہے, یا آج بھی پس پردہ کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہے نا بطور ایک انڈیویجول کے اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ابھی بھی اپنے جو سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اپنے طور پہ قائم ہے. ابھی بھی وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں. لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت میں لفظ استعمال کروں گا کہ بکھری ہوئی پارٹی ہے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والی پارٹی ہے. اور اس پارٹی میں 3 بندے جب کہیں پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے دل کی بات بھی نہیں کرتے, کہ ان کو شک ہوتا ہے ایک دوسرے, پتہ نہیں یہ کدھر جا کے بتا دے گا. تو میں نے جب سے عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی ہے, میں تو ان کی پارٹی کا جو بننے کا عمل ہے میں اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور پھر ان کا جو سٹرگل کا دور ہے میں نے اس کو بھی دیکھا ہے, پھر ان کا اچھا وقت بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بکھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی ڈائریکشن لیس پارٹی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا لیڈر کون ہے. اور ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ ان کو رہا کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے احتجاج کرنے کی, اور پارٹی کوشش کرتی ہے یہ احتجاج کامیاب نہ ہو. تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کے کچھ جو رہنما ہیں ان کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے, اور اس سرد جنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بڑی ہلچل نہیں پیدا کر سکی, کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکی, حالانکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے. دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے, 1 مہینے سے وہاں پہ ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے پیچھے نہیں ہے. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, وہاں پہ کچھ ایشوز پر لوگ جو ہے وہ اتنے موبلائز ہوئے ہیں کہ ان کو کسی پارٹی کی, کسی بڑے لیڈر کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود بخود سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی حمایت کی جا رہی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے, اور اس کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے. لیکن جیسا احتجاج راولہ کوٹ میں ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف ایسا احتجاج 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے لیے بھی کسی پاکستان کے کسی شہر میں نہیں کر سکی. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا, عمران خان ایک بہت پاپولر لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہ کوئی تحریک چلائی ہے, اور نہ ہی آئندہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چلائے گی تحریک, کیونکہ یہ اکثریت جو ہے اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, یہ کمپرومائز لیڈر ہیں. اور میں آپ کے ساتھ کھل کے ایک بات کروں قاسمی صاحب, اب تو میں بھی ان کے ساتھ کوئی کانفیڈینشیل بات کرنے سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے سر آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا 2026 میں آپ کو خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ہماری جو فورن پالیسی کے جو چیلنجز بننے والے ہیں, یا پاکستان کے جو
ارد گرد جو حالات بننے والے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹینشن میں اضافہ ہونے والا ہے، تو ایسی صورتحال ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں کہ حکومت جو ہے اگر واقعی وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو انہیں عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں رہا کر دینا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے ان کو رہا نہ کیا اور خدا نخواستہ حالات مزید بگڑ گئے تو پھر کافی ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں تو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے، اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے میں ان کے بارے میں بھی کہتا تھا ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ اس لیے اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو میں ان کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ مسلم لیگ سے شین الگ ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے یہی لوگ پاکستان پر قابض ہے، ان سے جان چھڑوانے کا بس یہی طریقے ہے کہ جس طرح پشتونوں کی جماعتیں تھی وہ الگ الگ ہو کر چھوٹے جماعتیں بن گئی ہے، اسی طرح نواز شریف کا جو جماعت ہے اور جو پیپلز پارٹی کا جو جماعت ہے یہ بکھر جائے تو اس کے بعد پاکستان کے ہر صوبے اور ہر ضلع کے لوگ جو ہے وہ آزادی محسوس کرے گا کچھ حد تک، کیونکہ ان لوگوں کا جو جماعتیں ہیں وہ کمزور ہوں گے تو وہ لوگ جو اوپر آنا چاہتے ہیں، جو چھوٹے جماعتیں ہیں ملک کے لیے بہتر ہے، ان کے پالیسیز اور ان کا جو نظریہ ہے وہ بہتر ہے، وہ اوپر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک چانس ہوگا، ایک موقع فراہم ہوگا اس کو۔ ہر کوئی تو عمران خان کی طرح پاپولر نہیں ہوتا، ہر کوئی عمران خان کی طرح کوئی پسند نہیں کرتا، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور یہ مستقبل میں کرنا کیا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہر کوئی یہ موقع نہیں پا سکتا جب تک یہ بڑے جماعتیں، اگر یہ بڑے جماعتیں کمزور ہو گئے، چھوٹے ہو گئے تو پھر چھوٹے جماعتیں جو ہے وہ بھی اپنے لیے ایک راستہ ڈھونڈ لے گا، تو اس سے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ آئے گا، موڑ آئے گا، جہاں سے ہم اپنا مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ ابھی اگر ہم مستقبل یا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کو خوشحال بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جماعتیں ہمارے سر پر کھڑے ہیں، ہم اس کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم جب تک یہ جماعتیں ہیں اوپر نہیں جا سکتے، تو اوپر جانے کے لیے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے کہ ان جماعتوں کو کمزور کیا جائے، آپس میں تقسیم کیا جائے، پھر راستہ مل سکتا ہے۔ جو بات اس نے عمران خان کے رہائی کے بارے میں کی ہے، عمران خان کو واقعی اپنی فیملی کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائے تو پھر رہا ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو لیڈرشپ ہے جس پر عمران خان نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے، وہ لوگ کبھی عمران خان کو باہر آنے نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو میڈیا سے دور نہیں کرنا چاہتا، اپنے لیے جو فیم اس نے بنایا ہے وہ کونا نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ لوگ مخلص نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، جو مخلص ہے وہ ان کے اپنے بہنیں ہیں، بہنوں جیسا خوبصورت رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگ بہنوں پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہے، ہم اصل عمران خان کے خیر خواہ ہے، لیکن عوام کو چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر عمران خان کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل جائے۔ اگر پاکستان پر برا وقت آتا ہے اور اس کے بعد حکومت پاکستان یا ادارے عمران خان کو جیل سے باہر نکالتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے اسے نکال دو، اگر اس وقت آپ اسے نکالیں گے تو پورا پاکستان سوچے گا کہ یہ اپنے بقا کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے ایسا کیا ہے، تو اس سے پہلے جب پاکستان پر برا وقت آئے اپنے اندر کے جو برے مسائل ہیں وہ ختم کر دے۔ آپ کا کیا رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔